علم انسان کو تہذیب اور تمدن سکھاتا ہے۔ علم انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے سکھاتا ہے۔ علم انسان کو سکھاتا ہے کہ انسانیت کیا ہے۔ علم انسان کو اس کے رب سے آشنا کرتا ہے، اس کے خالق سے آشنا کرتا ہے۔ علم انسان کو اس چیز سے آشنا کرتا ہے کہ اس کے بنانے والے نے اس کو کس وجہ سے تخلیق کیا، کس وجہ سے بنایا۔ اگر دین اسلام کا دوسرا نام اگر پوچھا جائے تو اس کو دین علم کہا جاتا ہے۔ قرآن کی ابتدا رب العالمین نے کی تو سب سے پہلی وحی جو پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ احکم الحاکمین نے اتاری وہ علم ہے۔ جس نبی کے اوپر خالق کل کائنات نے سب سے پہلی وحی کا، اور بعض ریسرچر حضرات نے قرآن کریم کے الفاظ کو جب گننا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ 78,000 الفاظ ہیں قرآن کے۔ ان 78,000 الفاظ میں سے اللہ احکم الحاکمین نے ایک لفظ کو منتخب کیا، اور اس لفظ کو سب سے پہلے اپنے حبیب کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ وہ لفظ اقرأ، وہ لفظ علم ہے کہ اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ جس رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سب سے پہلے جو وحی کی، اس وحی کی ابتدائی علم سے کی، تو اس نبی کی امت آج کیوں اس علم کی میراث کو کھو چکی ہے۔ اور یہاں سادہ الفاظ میں یوں کہنا چاہیں کہ نبی کی اس امت کو تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اس امت کو تو علم کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنا، ان کو علم کی فضیلت اور اہمیت ان کے سامنے آشکار کرنا ایسے ہی ہونی چاہیے تھی کہ جیسے مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا چاہیے، لیکن یہ امت علم کی فضیلت اور اہمیت کو بھول چکی۔ آج ہماری تنزلی کی بنیادی وجہ دینی علوم سے ہم نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، جس وجہ سے دنیاوی علوم سے بھی ہم پیچھے رہ چکے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ کر دنیا کے اندر بڑی ترقی کر لی، ہم نے بڑے تیر مار لیے۔ جب ہم نے دین کو پس پش ڈالا تو خدا کی قسم دنیا کے اندر بھی ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ ہم نے دنیا میں بھی کوئی بڑی ترقی نہیں کر لی۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے جنہوں نے دین کے علم کو گلے لگایا، جنہوں نے دین کو سیکھا، پھر دین کو جب انہوں نے سیکھ لیا تو اس دین کو سیکھنے کی بدولت، رب العالمین کے اس قرآن کو سیکھنے کی بدولت، کیونکہ قرآن تمام علوم اور فنون کا سرچشمہ ہے، جب انہوں نے قرآن کو سیکھا تو پھر انہوں نے سائنس کو بھی سیکھا، پھر انہوں نے ان تکوینی علوم کو بھی سیکھا۔ جب ان کو سیکھا تو پھر وہی دنیا کے اندر ابھر کر سامنے آئے، اور ابھر کر جو دنیا کے اندر سب سے پہلی قوت سائنسدانوں کی سامنے آئی وہ انگریز نہیں تھے، وہ مسلم سائنسدان تھے، کیونکہ انہوں نے دینی علوم کو سیکھا تھا۔ ہم نے دنیا کو سیکھتے سیکھتے دین کو بھی گنوا دیا اور دنیا کو بھی گنوا بیٹھے۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دینی علوم کا پس پش ڈال دیا، ہم نے دونوں کو کٹ کر لیا، ہم نے دین کو الگ کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا۔ اور یہ تفریق ہمارے اسلاف کے اندر نہیں تھی، ہمارے اکابرین کے اندر یہ تفریق نہیں تھی۔ ایک ہی وقت میں ان کے پاس دنیاوی علوم و فنون بھی ہوا کرتے تھے اور دنیاوی علوم و فنون سے بھی وہ آراستہ تھے۔ ہم نے کہہ دیا کہ یہ مدرسہ ہے، اس میں صرف قرآن اور حدیث پڑھائے جائیں گے، یہاں پر انگریزی کا کوئی کام نہیں ہے، انگریزی یہاں پر منہ چھپا کے آئے۔ ہم نے کہا یہ مدرسہ ہے، یہاں پر سائنس کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہم نے کہا یہ مدرسہ ہے، یہاں پر دنیاوی علوم کمپیوٹر کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور پھر مدارس کی تو یہ حالت اور اس سے بھی بری حالت ہمارے دنیاوی اداروں کی ہے، ہمارے اسکولوں، ہماری کالجز اور یونیورسٹیز کی ہے، کہ جہاں پر دینیات کے علوم پر ہم نے کچھ سبجیکٹس ہم نے رکھے، کچھ کتب ہم نے رکھی، لیکن ان کتب کے بھی کیا کہنے کہ آئے دن ہمارے سلیبس کے اندر چینجنگ، آئے دن ان دینی علوم کے اندر بھی ہم چینجنگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر کبھی کوئی سلیبس آتا ہے تو کبھی اس پر بین کر دیا جاتا ہے،
کبھی قرآن کا سلیبس کوئی آتا ہے تو کبھی اس کے اوپر بین کر دیا جاتا ہے، کبھی پڑھایا جاتا ہے تو کبھی نہیں پڑھایا جاتا، کبھی کوئی سلیبس آتا ہے تو پڑھانے والے اس قدر نہیں ان کو لایا جاتا، ان ٹیچرز کو نہیں ہائر کیا جاتا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو ٹیچر صحیح معنوں میں سلیبس پڑھا سکے۔ چند ٹکوں کے عوض ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے کہ جو دین کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ دین کیا پڑھائیں گے؟ جن کو علم کی آئین سے بھی ان کو روشناس نہیں کیا گیا، جن کو علم کی آئین کا پتہ بھی نہیں ہے، ان کو ہم ٹیچر ہائر کر لیتے ہیں اپنے اداروں کے اندر کہ آپ بچوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، آپ بچوں کو علم سکھائیں، آپ دینیات سکھائیں، آپ اسلامیات پڑھائیں۔ وہ بچوں کو کیا علم سکھائیں گے؟ وہ کیا دین کا علم سکھائیں گے؟ ہم نے تفریق کر دی، ہمارے اسلاف کے اندر یہ تفریق نہیں تھی، اور وہ تفریق کا برا رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ آج یہ دنیاوی علوم کے اندر پڑھا لکھا انسان یہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، یہ انجینئر بن جاتا ہے، یہ بڑے سے بڑا یعنی سائنٹسٹ بن جاتا ہے، بڑے سے بڑا انسان بن جاتا ہے، کسی اعلیٰ جاب پر، کسی اعلیٰ سیٹ پر یہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے نماز پڑھنے کا علم نہیں ہوتا، اس کو یہ نہیں پتہ اس نے اپنے باپ کے میت کو غسل کیسے دینا ہے، یہ بھی دور کی بات، اس کو یہ بھی علم نہیں اس نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کیسے کرنی ہے۔ یہ بہت بڑا بن گیا، لیکن اسے پھر بھی اس بنیاد کا علم نہیں ہے، اسے یہ نہیں علم کہ اس کے رب کے بارے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے اس کے بارے اس کو علم نہیں ہے کہ وہ کون ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کی توحید کے بارے یہ ناآشنا ہے۔ اسے بہت کچھ سیکھ لیا لیکن رب کے بارے یہ نابلد رہا، یہ اس کی ذات کے بارے ناآشنا رہا، اس نے کوئی علم حاصل نہیں کیا۔ اور اگر دینی مدارس کے بارے دیکھا جائے تو وہاں پر ایک طالب علم جو ایک زندگی کا اپنا ایک بڑا عرصہ لگا کر کسی مدرسے کے اندر دین کو سیکھنے کے بعد یقیناً جو اس نے عرصہ لگایا ہے دنیاوی اعتبار سے اگر وہ عرصے کا کوئی اس کو معاوضہ نہ بھی ملے، یقیناً اس کی آخرت رب العالمین سدھار دیں گے۔ اور ہر ایک کا مقصد اور منبع اور ہر ایک کا جو محور ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے وہ آخرت پر ہوتی ہے۔ کوئی بھی دین اس مقصد سے نہیں سیکھتا کہ اس کی دنیا سنور جائے، بلکہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ آخرت یقیناً اس کی سنور گئی، لیکن اس دین کو سکھلانے کے لیے دنیا کے اندر اسے ایک سٹیج چاہیے تھا، اسے ایک جگہ چاہیے تھی، اسے ایک سیٹ چاہیے تھی، اسے ایک پاور چاہیے تھی۔ وہ پاور اسے تب مل پاتی جب وہ دین کے ساتھ ساتھ اسے دنیاوی علم سے بھی روشناس کیا جاتا، پھر وہ دین کو اس پاور کے ساتھ آگے لے کر آتا۔ آج سعودیہ کی مثال دی جاتی ہے، آج سعودیہ کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ سعودیہ کے اندر آج بھی رب العزت کے حکم سے، رب العزت کے اذن سے اور اس کے فضل و کرم سے توحید کا بول بالا ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ رب العالمین نے وہاں پر اس شخصیت کو بھیجا جو توحید کا علمبردار تھا، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ اس شخصیت کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کی برکھا برسائے۔ وہ دین کا علمبردار، وہ توحید کا متوالا جب آل سعود کے ساتھ ملے، ایک کے پاس پاور تھی دوسرے کے پاس علم تھا، جب پاور اور علم دونوں ملے، ایک نے علم کو سنبھالا، ایک نے کہا میں پاور کے اعتبار سے سپورٹ کروں گا، تو رب العالمین نے وہاں پر ان کے اوپر فضل و کرم کیا اور آج بھی وہاں پر توحید کا پرچم کا بول بالا ہے۔ آج ہم نے تفریق کر دی ہے، یہ تفریق ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ ایک ہی وقت میں ایک طالب علم کے پاس دینی علوم بھی ہونے چاہیے، دنیاوی علوم بھی ہونے چاہیے۔ اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے جب دیگر ممالک کی طرف سفر کیے، جب دین کو پھیلانے کے لیے دیگر ممالک کی طرف آپ نے سفر کیے تو آپ نے ان کی زبانیں سیکھی، کافروں کی زبانیں آپ نے سیکھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا مقصد کیا تھا کہ ان کی زبانوں کو سیکھ کر ان تک دعوت پہنچائی جائے۔ ہاں اہل علم نے یہ لکھا ہے ضرور، اور اس بات کے اوپر اہل علم نے مخالفت کی ہے۔ یہ کوئی بھی عالم نہیں کہتا کہ انگلش سیکھنا حرام ہے، سائنس پڑھنا حرام ہے۔ ہاں ان کا نظریہ یہ ہے کہ آپ عربی کو چھوڑ دیں، آپ عربی کو نہ سیکھیں، عربی ہماری زبان ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں عربی سے ایک رشتہ ہے، ہمیں قرآن سے ایک رشتہ ہے، ہم قرآن کو نہ سیکھیں، ہم عربی کو نہ سیکھیں، ہم عربی کے اوپر فوقیت دیں انگلش کو، ہم اسے سیکھتے چلے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماڈرن بننا ہے، ہم نے ماڈرن بننا ہے، یہ دنیا کی زبان ہے، لہذا دنیا کی زبان سیکھتے سیکھتے ہم نے اپنی اصل کو بھول جانا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے اردو کا جنازہ نکال دیا، آج ہم
نہ اردو سیکھ پائے نہ عربی سیکھ پائے، ماڈرن بن چکے ہیں لیکن